بلیٹن میں خوش آمدید۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی۔ دی اکنامسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کی تہلکہ خیز رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے ڈی جی ISI عاصم منیر کو عہدے سے ہی ہٹا دیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر وزیر شرجیل میمن صاحب۔ بہت شکریہ شرجیل صاحب وقت دینے کے لیے۔ بتائے گا کتنے سنجیدہ نوعیت کے ہیں یہ الزامات جو اکانومسٹ کی رپورٹ میں لگائے گئے؟ جی شرجیل میمن سے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اکانومسٹ کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے، ایسا اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پینی بشرا بی بی سے انہوں نے شادی کی۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 نے یہ تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی ہے اور رپورٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے 1-on-1 ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہتی تھی اور بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے ڈی جی ISI عاصم منیر کو عہدے سے ہی ہٹا دیا تھا۔ یہ سنگین جو باتیں ہیں یہ اس رپورٹ میں سامنے آئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، ملک کو جادو اور نمبر سے چلایا جاتا تھا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا اور دی اکانومسٹ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جو رپورٹ شائع کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے اور اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پینی بشرا بی بی سے شادی کی۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 نے یہ تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، ملک کو جادو اور نمبر سے چلایا جاتا تھا۔ دی اکنامسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا کہ اپنی رپورٹ کا صرف 10% ہی شائع کر سکے ہیں۔ اسٹیٹ اور اس نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر اعظم اگر اپنے امپورٹنٹ ترین فیصلوں میں جادو اور اس طرح کی چیزوں سے گائیڈنس لیتے ہیں تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن۔ دیر واز نیور اے سنگل ڈے ان خان صاحب لائف وین ہی واز پرائم منسٹر کہ وہ اپنی روزمرہ جو فیصلہ سازی تھی اس میں کوئی چیز بشرا بی بی سے چھپاتے۔ اس کے اوپر ڈیسیجن تبھی ہوتا تھا جب وہ ان کو اوکے یا گو ہیڈ دیتی تھی، اینڈ دس واز ٹولڈ ٹو اس بائی نمبر آف پیپل جو کہ عمران خان کی لائف میں اس وقت ان کے ساتھ ان کے کلوزسٹ الائز تھے، ان کے کیبنٹ منسٹرز تھے، ان کا پرسنل سٹاف تھا، ان کے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز تھے۔ دے آل ہیو ملٹیپل اسٹوریز۔ اس کا شاید میں کہتی ہوں کہ ہم 10% ہی پرنٹ کر پائے ہیں، دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ وچ وی کی ناٹ ایون گو آن کہ ہم میڈیا کے اوپر ان کو مینشن بھی کر سکیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں اہم فیصلے بشرا بی بی کرتی تھی، انہوں نے روحانیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ ملک کے اہم فیصلے اس طرح ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد ساری تقرریاں میرٹ پر ہو رہی ہیں، کسی کی پسند ناپسند پر نہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں ملک کے ساتھ کیا گیا مذاق سب کے سامنے آ گیا۔ فرح گوگی اور جمیل گجر ہزاروں ارب کھا کر ملک سے بھاگ گئے۔ بڑے بڑے سیاسی فیصلے بشرا بی بی تصاویر دیکھ کر کرتی تھی۔ بشرا بی بی کے خواب دیکھنے پر مجھے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں آنے سے روک دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کے لیے دین کا استعمال کیا۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے وہ بالکل ایسے ہی سچ ثابت ہوا ہے جو اپنے کئی ٹی وی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں۔ اسلامک ٹچ مدینہ کی ریاست قوم کو گمراہ کیا گیا۔ پاکستان کی تقدیر کا سب سے سیاہ دن تھا وہ۔ پرائم منسٹر بن کے اپنی بیگم سے یہ فیصلے کروا رہے ہیں کہ اس ملک کا ڈی جی ISI رہے گا یا چلا جائے گا۔ جو وزیر لگائے، جو مشیر لگائے، جو لین دین کیے، وہ کہاں ہے فرح گوگی آج؟ کہاں ہے وہ جمیل گجر؟ اربوں روپیہ کما کے کھا کے ہڑپ کر کے اس ملک سے باہر بھاگ گئے کہ وہ نیا پاکستان یہ ہوگا کہ نئے پاکستان میں بزدار آئے گا۔ اس کا نام بھی ایک فاز سے نکلتا ہے لیکن پیچھے اس کی ایک اور سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے وہی کرنا جو ہم آپ کو کہیں گے۔ چیکنگ کی رات پہ وہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ میں یہ آرٹیکل میں چھپا ہے۔ بشرا بی بی نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس میں وہ کہہ دیا کہ اگر آپ جائیں گے تو وہ نہیں جا سکیں گے۔ تو میں نے تو ایک بڑے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا کہ کیسے وہ ایک عمل کرتی تھی کہ ان کے آگے رات کو خواب آئے اور انہوں نے کہا جی صبح آپ نے یہ فیصلہ کر دینا ہے، اس وزیر کو لگانا ہے اس عہدے پہ، کیونکہ اس کی ایک بھاری رقم ادا کی جاتی ہے۔ جتنی پرائم پوزیشن ہوتی ہے اتنا بڑا بیگ آتا تھا بنی گالا میں۔ بنی گالا نہیں، وہ منی گالا بن گیا تھا۔ اس کی سخت سے سخت جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی ہو۔
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बुशरा बीबी बानी पीटीआई को कंट्रोल करती थी, वो सियासी थी, उनकी वजह से बनी गाला मनी गाला बना। ये मफादात की जंग थी, जादू टोने के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। करप्शन की गजब कहानी मनी गाला की बजाय मनी गाला बना है। बुशरा बीबी ने कंट्रोल करके बनाया वक्त के वजीर आजम और अपना वजीर आला लगाकर इसी तरह दीगर अपॉइंटमेंट्स करवा के वो करती रही है। वो सियासी भी थी और वो पूरी उस का हिस्सा थी जिस तरह इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार कारकर्दगी की बजाय जादू टोने पे चले, तोहमात पे चले, उसने इस मुल्क के साथ और क्या क्या किया होगा, आगे पीछे मुफाद क्या था, ये पिंकी वाली जो एक गठजोड़ था और इसी तरह बुजदार लगाकर अपने फायदा लेना और इसी तरह 190 मिलियन वाला जो था उसमें जो रोल था, ये सारे के सारा रोल जो बुशरा बीबी उसमें करती रही है। इस असल में मुफादात की ये जंग थी। वो अपने आप को पीर और अपने आप को बहुत बड़ी आमल बताती थी। मुस्तरा उन्होंने अपनी जाती जिंदगी में अपने 5 बच्चे और अपने पोते पोतियां छोड़ के जो अमल किए हैं, वो कोई पीर, कोई रूहानियत रखने वाला, कोई दीन या अमल करने वाला नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बरतानवी जरीदे ने जाली पीर खाने और रूहानियत से पर्दा उठा दिया। जो मुखालफीन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद जाली तरीके से जौजा तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। 4 साल तक कोच और पीनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ बनाया। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को डुगडुगी पर नचाया। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं। मरियम नवाज और आना सना को बुशरा बीबी की फरमाइश पर ज़हनी अजियत दी जाती थी। आज बुशरा बीबी को जेल में B क्लास की मुकम्मल सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। ये अपना अपना ज़र्फ है। जस्टिस के आका ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस के आका से हलफ लिया। तकरीब हलफबरदारी में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, दीगर हाईकोर्ट जजेस, वकला नुमाइंदे और दीगर ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। वो 11 बरस से जायद लाहौर हाई कोर्ट में तैनात रहे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपना इस्तीफा सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। इस वक्त सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर थे। सीनियर जजों पर मुश्तमिल एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के रुकन भी थे। रिटायरमेंट से 2.5 साल कबल ओहदे से मुस्ताफी हुए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ज़िया महमूद मिर्जा के साहबजादे हैं। जस्टिस शम्स के मुस्ताफी होने से लाहौर हाई कोर्ट में जजों की खाली आसामियों की तादाद 17 हो गई है। इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी कुछ और आएंगे। हम जानते हैं और कौन इस्तीफे देगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मालिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है मुल्क आईन और कानून के तहत चल रहा है, पार्लियामान के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। माजी में आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया था। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात हो सकती है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमला केस की तहकीकात, जराये का कहना है खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई, बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया। मुलजिम खुदकुश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया, जिसे 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे छुपा कर रखा गया। कुछ दिन तक खुदकुश जैकेट एक टेलर के पास भी रखी गई थी। टेलर के इल्म में था कि यह खुदकुश जैकेट है, इसको हिरासत में ले लिया गया है। मरकजी सहूलतकार ने खवारिजी से राब्तों का एतराफ भी कर लिया है। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खारजियों का हमला नाकाम बनाने, तलबा और असातिज़ा को रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों को खराजे तहसीन पेश किया। कबाइली अमायदीन से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्द सरहद पार से आ रहे हैं। हमने बार बार अफगानिस्तान से कहा है हमारे मुल्क का अमन तबाह न करें। फील्ड मार्शल ने भी कई बार पैगाम भिजवाया कि अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की, मैं भी गया, वजीर खारजा भी गए, वजीर दिफा भी गए, सारे गए। बार बार एक चीज कही, दहशतगर्दी नहीं करनी, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह न करें। अल्लाह का शुक्र है हमारी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, बाहर के मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, हर चीज बेहतर जा रही है। सिर्फ ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए। अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, वहां से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे भी हो सकता है
حکومت سے چار ناراضگی ہو، آپ کی بھی ہو، کام جس طرح ہو نہیں ہو رہا ہو، سپیڈ نہیں ہو رہی ہو، وہ ایک چیز ہے جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھا لیں، ایک پوری کی پوری کیمپین کر دیں۔ فیلڈ مارشل نے بھی بڑا کلیئرلی ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میسج بھجوایا ان کو، دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور یہ ساری کی ساری چیز اس ٹائم ممکن ہے جب آپ کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے۔ جنرل صاحب خود یہاں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں آپ کی چیزوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو خیریت سے رکھے، ہمارے لیے جو ممکن ہے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو شخص قومی پرچم اور ترانے کا احترام نہیں کرے گا اس کا کبھی بھی احترام نہیں کروں گا، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں دشمن ہمارا براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتا، دشمن ڈائریکٹ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی فوج نے کیا، اب وہ دوسری سرزمین استعمال کر کے چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے مختلف فورمز پہ افغانستان کے ثبوت دیے ہیں دنیا میں کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں کے کہنے پر ان سے بات چیت بھی کی اور اس کے بعد بھی کوئی حل نہیں نکل سکا، تو پاکستان جو ہے وہ حق بجانب ہے جواب دینے میں، اور جب بھی ہم چاہیں جس وقت بھی ہم جواب دے سکتے ہیں۔ میں اس شخص کا کبھی بھی احترام نہیں کروں جو میرے پاکستان کی پرچم کے احترام نہیں۔ اور بانی پی ٹی آئی کی اقتدار کے لیے سیاست کی بجائے توہم پرستی کا شکار، اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کر لی۔ اس یہاں معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شرجیل انعام میمن صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست پر بشرا بی بی کا رنگ، توہم پرستی، عملیات، جادو ٹونا، یہ تہلکہ خیز رپورٹ یقیناً آپ نے بھی ملاحظہ کی ہوگی، انیشل کامنٹ کیا ہوں گے آپ کے سر؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ یہ اکنامکس کی رپورٹ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے ڈیمیجنگ ضروری ہے، لیکن اس کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کو بھی نہ پتا ہو، مجھے بھی نہ پتا ہو۔ آپ ایک سینئر اینکر ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کا دور اقتدار تھا تو یہی نہ صرف گوسپ تھی بٹ اٹ واز اے ٹاک آف دی ٹاؤن کہ عمران خان صاحب کے سارے فیصلے جو ہیں وہ پیرنی صاحبہ کرتی ہیں، اور پیرنی صاحبہ وہ جادو ٹونے کے ذریعے کرتی ہیں، فعالوں کے ذریعے کرتی ہیں، بلیک میجک ہوتا ہے، اور اس طرح کے پورے پاکستان کی جو پوری ریاست کو چلانا جو ہے وہ بلیک میجک کے ذریعے چلایا جا رہا تھا۔ انفارچونیٹلی مجھے بڑے افسوس کا بھی کہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ٹاک آف دی ٹائم ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پابندی تھی کہ وہ کسی بھی جنازے پہ نہیں جا سکتے، کسی کی بھی میت ہو جائے تو انہوں نے وہ ڈیڈ باڈی دیکھنی نہیں ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی، پورے پاکستان نے دیکھا کہ جس طریقے سے بلوچستان میں معصوم جو ہمارے لوگ تھے ان کے شہید ہو گئے، وہ ڈیڈ باڈی رکھتے ویٹ کرتے رہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں، عمران خان صاحب نے منع کر نہیں گئے۔ ساہیوال کا واقعہ یاد ہوگا کہ جہاں پہ معصوم بچوں کو جس طرح کے معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کیا گیا، تو عمران خان صاحب فاتح کرنے نہیں گئے، ان کو بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ان سے دعا منگوائی گئی۔ یہ بھی نہ ہمارے نارمز میں سرد ہوتا ہے نہ کہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا افسوس کرنے جاتے ہو تو اس کے گھر پہ جا کے ہمدردی کرنے جاتے ہو، یہ نہ کہ آپ اپنے گھر پہ بلا کے اسے ہمدردی کرتے ہو یار مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو اس طریقے سے بیشتر واقعات ہیں ان کے اپنے جو قریبی رفقا ان کے انتقال پہ عمران خان صاحب نہیں گئے، تو یہ پورا جو اثر انداز جو تھی وہ اس وقت کی خاتون اول، وہ سب کو پتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کا اگر انتخاب کرنا ہے تو میرٹ کے بیسس پہ نہیں، جس کا نام جو ہے وہ یو سے شروع ہوگا یا او سے شروع ہوگا یا کسی اور طریقے سے شروع ہوگا، یہ الفابیٹ کے ذریعے اور یہ فعالوں کے ذریعے جن کے نام نکلتے تھے ان کی زندگی بنتی تھی۔ جو پرانے رفقا ان کے ساتھ جنہوں نے ہر برے اچھے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، دھرنوں میں کھڑے رہے، ان سب کو فارغ کر دیا گیا کیونکہ جی ان کے جو ہے وہ فعال نہیں نکلے، فعال میں ان کے نام نہیں نکلے۔ تو اگر جہاں پہ پورا ملک ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک اس طریقے سے چلایا جائے گا تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر اس کے نتائج بھی اسی طریقے سے آتے ہیں، جب کہ آپ کہتے ہیں کہ عقل کا استعمال نہیں کریں گے اور اس طریقے سے آپ فیصلے کریں گے تو دس از ڈیفینیٹلی سیڈ فار پاکستان۔ بالکل۔ اور شرجیل انعام میمن صاحب، حکومتی معاملات یقیناً بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، ایسے میں ایک گھریلو خاتون کے حکم پر مملکت کے معاملات چلانا یہ تو ریاست کے ساتھ مذاق کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیے جی، مذاق نہیں، یہ الیگل ہے۔ وہ الیگل کیسے میں بتاؤں؟ آپ ابھی کسی رپورٹر کو بولیں آپ کے کہ جی حلف پڑھیں، جو حلف آپ لیتے ہیں ایز اے ایم این اے، ایز اے ایم پی اے، ایز اے منسٹر، ایز اے پرائم منسٹر، اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا تھا کہ میں اپنی کسی بھی ذاتی چیز کو اپنے کارائے منصبی پر اثر انداز ہونے نہیں دوں گا۔ یہ اپنے حلف کی انہوں نے جو ہے وہ وائلیشن کی عمران خان صاحب نے کہ آپ کے ذاتی پسند یا ناپسند ہو
یا آپ کے ایسے فیصلے جس میں آپ کے پرائیویٹ افیئرس کو نہیں آنا چاہیے. آپ نے تو بالکل اس کے اپوزٹ کیا. آپ کے سارے فیصلے جو ہے وہ اس وقت کی خاتون اول صاحبہ وہ وبانگ دوہل لیتی تھی. وہ چاہے وہ فیصلے چیف منسٹر کے رکھنے کے ہوں, منسٹروں کے رکھنے کے ہوں, وہ جو فرا گوگی صاحبہ تھیں اور جو ساری اسٹوریاں تھیں, پرائم منسٹر ہاؤس کا چلنا, پھر یونیورسٹیاں, پھر جتنے بھی ان کے لینڈ کے ایشوز, یہ ساری چیزیں ان کی اٹھاتے ہیں. توشہ خانہ کے ایشوز, جو بھی چیزیں, گفٹس, یہ ساری چیزیں, مطلب یہ سارے کام جو ہے وہ ان سے وہ کروائے جاتے تھے. اور یہ نہیں کہ جی میں کہوں گا جی عمران خان صاحب معصوم تھے, سارا قصور اس طرح لوگ. اس میں جب وہاں سے ان کی بیگم صاحبہ اس طرح کے الٹے مشورے دیتی تھی, یہ اس کے ان ساری چیزوں برابر کے شریک تھے. اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی اس کو بیچارہ ہی از انوسینٹ اور ساری غلطی اس کی نہیں, یہ اس کی غلطی کے برابر کے شریک تھے. شرجیل صاحب, اقتدار کے لیے دین کا لبادہ اوڑھنا یا یہ مذہبی ٹچ دینا, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, میں اس پر عمران خان صاحب کے وہ آ چکے ہیں کہ جب وہ کنٹینر پہ کھڑے تھے ان کے رفع کا بولے تقریر میں تھوڑا مذہبی ٹچ دیں, اسلامی ٹچ دیں, تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. اور یہ میرے حساب سے یہ سب سے بڑی ہپوکریسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہر ایک جو ہے مسلمان ہے, جو مسلمان ملک میں ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا مذہب اسلام ہے, کوئی دین کی زیادہ فالوئنگ کرتا ہوگا, کوئی کم کرتا ہوگا, لیکن کسی مذہب کے آڑ میں آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں, ریاست مدینہ کے نعرے لگائیں اور لوگوں کو غلط قسم کی پریچ کریں اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مذہبی آقا سمجھیں اور رہنما سمجھیں, یہ بری چیز ہے. یہ کوئی اتنا اچھا اس میں وہ نہیں ہے. شرجیل صاحب, اب جبکہ یہ تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں, ایسے میں بانی پی ٹی آئی کی قیادت پر کتنے سوالات اٹھتے ہیں؟ نہیں, یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کرنا ہے. ان کی جو پاپولرٹی ہے وہ ان کا ذاتی ہوا ہے, اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ کہ یہ لوگوں کے لیے کوئی اتنی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جی یہی ہو رہا ہے. آپ کے بھی ہر نیوز والوں کو پتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے اس وقت میں. لیکن شرجیل صاحب, کیا یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ریاستی امور میں بشرا بی بی جو ہیں وہ حرف آخر سمجھی جاتی تھیں؟ اب چاہے 1-on-1 ملاقاتیں ہوں, اس میں بھی وزیر اعظم کے ساتھ اگر کوئی بھی موجود ہے, لیکن بشرا بی بی بھی ساتھ ساتھ موجود تھی. دیکھیے, بات ساتھ ہونے یا نہ ساتھ ہونے کی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے جو آپ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا, وہ ڈیسیجنز آپ کے تھنک ٹینک کرتے ہیں. کوئی بھی فرد واحد ملک نہیں چلاتا, فرد واحد اقتدار نہیں چلاتا. اقتدار میں آپ کی ٹیم ہوتی ہے, کیونکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ ایک شخص ہر معاملے کو دیکھے نا, آپ کی ٹیم ہوتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ کہ آپ کی کوئی بھی گورنمنٹ کی ٹیم, پولیٹیکل ٹیم وہ فیصلے نہیں کر رہی تھی. وہ سارے فیصلے آپ کے جو ہے وہ آپ کی اس وقت کی خاتون اول کر رہی تھی. اور وہ بھی میں ایک سیکنڈ لکھ دوں, ٹھیک ہے یار, اگر وہ زیادہ عقل مند ہے, خاتون ہے, سمجھدار خاتون ہے تو کر رہی نہیں. وہ بھی کس بیسس پہ کر رہے تھے, وہ جادو ٹونوں کے ذریعے ہو رہے تھے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست, ایک ایٹمی ریاست, ایک امپورٹنٹ ملک جادو ٹونوں پہ چلے گا تو ظاہر ہے اس کے نتیجے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اچھا شرجیل صاحب, جادو ٹونا ایک طرف, کون وزیر لگے گا, کون مشیر لگے گا, وزیر اعلیٰ کون ہوگا, اس کا جو یہ طے کرتی تھی بشرا بی بی, لیکن فال دیکھ کر. اس کے ساتھ ساتھ اگر خواب دیکھ لیا انہوں نے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کو تقریب حلف برداری میں نہیں آنا چاہیے تو وہ نہیں آ سکے گا, جیسے کہ اون چودھری صاحب کے ساتھ ہوا. تو میں وہی آپ بول رہا ہوں کہ میرے پرانے ساتھی تھے, تو یہ نہیں, جہانگیر ترین صاحب تھے, علیم خان صاحب تھے, جتنی بھی عمران خان صاحب کی کور ٹیم سمجھی جاتی تھی, یا لوگ کہتے تھے کہ جی ان جو فائنینسرز ہیں وہ ان کے جو ہے ان کی پوری پارٹی کو سپورٹ کر کے بیٹھے, ان سب کو خاتون صاحبہ نے جو ہے پہلے فارغ کروایا. پھر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جی اپنی ٹیم کو انٹر کرنا نا, پھر عثمان بوزدار, فرا گوگی اور باقی جتنے بھی ان کے تھے لوگ, ان کو وہ سامنے لے کر آئے اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنی دکان بھی چمکائی. انہوں نے پھر یہ توشہ خانہ بھی ہوئے, پھر یہ گھڑیاں بھی بکیں, پھر ڈائمنڈ کے سیٹس بھی آئے, پھر چیزیں یہاں سے باہر گئیں. اور پھر وہ فرا گوگی صاحبہ جس کو کہتے تھے عمران خان صاحب کو, تو بیچاری کو کیوں تنگ کرے ہو, تو خود انہوں نے ملک سے باہر بھگایا. عثمان بوزدار صاحب کے ذریعے جو ہے وہ تحصیلدار سے لے کے ایس پی اور ڈی آئی جی کی پوسٹنگوں پہ جس طرح کی دکانیں کھلی ہوتی تھیں, تو سب کو پتا تھا. کوئی چیز اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو اچھا کام کرتی ہے, اچھا مشورہ دیتی ہے. اچھا مشورہ کوئی بھی دے سکتا ہے. آپ اگر اقتدار میں ہو, آپ کو کوئی غریب ووٹر بھی آ کے اچھا دے سکتے ہیں, عوام بھی آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل اس کے برعکس ہوا کہ جی آپ نے فیصلے تو سب دور کی بات ہے, آپ نے سارے وہ کام کیے جس سے آپ نے اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی, اور آپ نے امپریشن کیا چھوڑا ہے کہ جی
اب اگر انٹرنیشنل جریدے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اس ملک کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ بلیک میجک پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے، اس کے زیر اثر ہے، تو یہ embarrassing situation for all of us. شرجیل صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ ساری جو صورتحال تھی، ایسے میں یقیناً وزیر اعظم اس وقت کے تھے جو انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، تو ایسے میں کیا ان پر ایک اور مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے خلاف اس معاملے پر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی، میں نہیں سمجھتا اس کو مقدمہ درج ہونا چاہیے، لیکن آلریڈی وہ مقدمہ مقدر ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دس از اے فیکٹ. یہ اس کو ہم سینسیشن کر کے نا خبر کو چلائیں گے جی دیکھیں یہ ہو گیا، یہ سب کو پتا تھا، لیکن چلے اس کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ اس کی انڈورسمنٹ اب انٹرنیشنل طریقے سے ہو رہی ہے. پہلے انڈورسمنٹ کی نہیں ہوئی تھی طریقے سے، اب آپ کی پہلے تو ہم لوگ کہہ رہے تھے، اب وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے بات. جو بات پہلے ہم کہہ رہے تھے اب اکنامکس جیسا ایک بہت بڑا جریدہ بھی وہی بات کر رہا ہے. تو یہ اب یہ لوگوں کے لیے کہ جی دس از دا فیکٹ، ویری انفارچونیٹلی دس از دا فیکٹ. ٹھیک، بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.